بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک لمبا سفر ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کتنے ہی مراحل ہیں جن سے انسان کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور درد بھی، لذت بھی ہے اور اذیت بھی، فرصت و آرام کے لمحات بھی ہیں اور مشکلات و مصائب کی نہ گزرنے والی ساعتیں بھی، صحت کی راحت بھی ہے اور بیماریوں کی تکلیف بھی، تنگ دستی اور فاقہ کشی بھی ہے اور دولت و حشمت کی فراوانی بھی۔ اس میں اپنوں کی تڑپا دینے والی بے وفائی بھی ہے اور غیروں کی سنگ دلانہ سیاستیں بھی۔ وقت اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کے ذہن میں یہ سوالات ہمیشہ سے گردش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور کیسے گزرتی ہے، آئے روز کی مصیبتوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور درپیش آنے والے نت نئے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے، غم کو کیسے مٹانا ہے اور خوشی کو کیسے پانا ہے، بے سکونی سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے اور سکون کیسے حاصل کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کی زندگی کسی نہ کسی طرح کی عملی جدوجہد سے خالی ہو۔ یہ جدوجہد ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی اور جذباتی بھی، اور انسان پر وہ وقت تو بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تو ایک بھی آنسو نہیں ہوتا، لیکن اپنے دل میں وہ نہ جانے کتنی برساتوں کو چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ زندگی کو دیکھنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ جون ایلیا کہتے ہیں، زندگی بھی فن ہے لمحوں کو اپنے انداز میں گنوانے کا۔ برج نارائن کہتے ہیں، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق زندگی محض ایک مسافر خانہ ہے اور انسان کچھ وقت کے لیے اس مسافر خانے کا مہمان۔ بسا اوقات انسان کو اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دشوار راستوں، فیصلہ کن مرحلوں، کٹھن گھاٹیوں، پرپیچ راہوں اور بھیانک تنہائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان پیچیدہ مراحل اور پرصعوبت مسافتوں کو طے کرنے کے لیے اس وقت اسے کچھ رہنما اصول درکار ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی میں وہ ان صعوبتوں اور ہزیمتوں سے سرخرو ہو کر نکل سکے۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے ایک نیا مگر آزمودہ اور سنجیدہ و پختہ انداز فکر درکار ہوتا ہے کہ جس کے مطابق عملی جدوجہد کرتے ہوئے وہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھ سکے۔ آج ہم زندگی نام کے اس مسافر خانے کے چند بڑے اور عظیم مہمانوں کے 50 اقوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اقوال ان کے تجربات کا نچوڑ اور آزمائے ہوئے کامیاب ٹوٹکے ہیں کہ جن پر عمل کر کے وہ زندگی کے ہر سنگ میل کو عبور کر کے اپنی منزلوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پہلے تو ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے
وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو صحیح طریقے سے ثابت کر سکے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جب کلام کم ہو جائے تو آدمی اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ دوستی اختیار کرو مگر آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ مستقبل واضح نہ ہو تو حال اپنی تمام تر آسودگیوں کے باوجود بے معنی نظر آتا ہے۔ انسان کی منزل بامقصد زندگی ہے، نہ کہ صرف پرمسرت اور پرراحت زندگی۔ ساری تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ تمام بڑے انسان ہمیشہ ناموافق حالات میں بنے ہیں، نہ کہ موافق حالات میں۔ پرسکون حالات احمقوں کی جنت تو وجود میں لا سکتے ہیں، مگر وہ دانش مندوں کی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے۔ صبر و استقامت سے کام لے کر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کے ساتھ جواباً کیا کرتے ہیں، یعنی رد عمل۔ یہی ہماری زندگیوں کے نتائج متعین کرتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آدمی آج کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کل کیسا ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ آپ بت شکن بنیے، دل شکن نہ بنیے۔ بت شکنی اور چیز ہے اور دل شکنی اور چیز۔ زندگی میں کامیابی کا راز خود اعتمادی اور قوت ارادی کے اندر ہے۔ ہر آدمی آپ کے لیے کارآمد ہے، بشرطی کہ آپ ہر ایک کو اس کی حد پر رکھ کر اس سے معاملہ کرنا جانتے ہوں۔ چھیننے والا ہمیشہ آپ کی کوئی چیز چھینتا ہے، نہ کہ خود آپ کو۔ آپ کا وجود اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ پھر بھی آپ کو حاصل رہتا ہے۔ اس حاصل شدہ متاع کو حاصل کریں اور پھر ہر محرومی کے بعد آپ اپنی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہیں۔ دشمن کو معاف کر دینا انتقام لینے کا سب سے کامیاب طریقہ ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو کامیابی کے اس راز کو جانتے ہیں۔ مخالف انسان کے اندر ہمیشہ ایک موافق انسان چھپا ہوتا ہے۔ اس چھپے ہوئے انسان کو پانے کی کوشش کریں، پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی ناکامی کے راز کو جان لے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ لوگ کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے اکثر لوگ پانے والے بھی نہیں بنتے۔ برداشت بزدلی نہیں، برداشت زندگی کا ایک اصول ہے۔ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام آج کے دن کرتے ہیں اور نہ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام کل کے دن کرتے ہیں۔ دوسروں کے مشوروں پر انحصار نہ کرو، بلکہ خود مضبوط قوت ارادہ اور قوت فیصلہ کے حامل انسان بنو۔ عقل مند آدمی ہر چیز کی امید اپنے آپ سے کرتا ہے اور بے وقوف آدمی ہر چیز کی امید دوسروں سے۔ محرومی آپ کے لیے ترقی کا زینہ ہے، اگر وہ آپ کی دبی ہوئی قوتوں کو جگانے والی ہو۔ دانش مند وہ ہے جس کا حریف اس کے منصوبے سے اس وقت باخبر ہو جب کہ وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا چکا ہو۔ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی نہیں سماتا، ٹھیک اسی طرح چھوٹے دل کے ساتھ بڑی کامیابی جمع نہیں ہوتی۔ مواقع نکل جاتے ہیں مگر مواقع ختم نہیں ہوتے۔ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے۔ اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ
ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے، مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانے کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیجئے اور دنیا بھی آپ کو آپ کا بھرپور حصہ دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ تجربات کے بعد جو کامیابی ملتی ہے وہ اس کامیابی سے بہتر ہے جو کسی تجربے کے بغیر حاصل ہو۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلانا ہی مستقبل کی طرف کامیاب اقدام کی پہلی شرط ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ان خارجی حقیقتوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے جن سے ہم آہنگی کے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھوتا جب بھی ہوتا ہے لین دین کے اصول پر ہوتا ہے، نہ کہ فریق ثانی سے 100% بات منوانے پر۔ نادان لوگ جس چیز کو پسپائی کہتے ہیں، دانش مند کے نزدیک وہ تیاری کا وقفہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات خاموشی ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ جو کوہ پیمائی سے گھبراتا رہتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسروں کے مشوروں پر انحصار نہ کریں بلکہ خود مضبوط قوت ارادہ اور قوت فیصلہ کے حامل انسان بنیں۔ خطرات اور مشکلات کا اطمینان سے مقابلہ کرنا مردانگی ہے۔ ناکامی کا خوف ہی ناکامی کی بنیاد ہے اور مایوسی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ گوشہ نشینی دل سے ہوتی ہے، نہ کہ الگ بیٹھ جانے سے۔ بہترین عقل مندی یہ ہے کہ ایک حد تک مسائل پر ذہن لگانے کے بعد ان کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا ذہنی رویہ ہی ہماری بلندی کا تعین کرتا ہے۔ حادثہ کے بعد جو لوگ کھوئی ہوئی چیز کا غم کریں وہ صرف اپنی بربادی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو لوگ حادثہ کے بعد بچی ہوئی چیز پر اپنی ساری توجہ لگا دیں وہ اثر نو کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ زندگی کی عملی جدوجہد کے موضوع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ یعنی آیات و احادیث ہم اپنے چینل نالج اینڈ ٹیلنٹ کی 2 الگ الگ ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔